پیارے پاکستانیوں، آج سازشیں بے نقاب ہو چکی۔ جو سازش کا مذاق اڑاتے تھے آج قوم کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے، وہ خود سازشی ثابت ہوئے۔ اللہ الحق، اللہ ہی حق ہے۔ آج اسی سائفر کی بنیاد پر کپتان پابند سلاسل ہے۔ پیارے پاکستانیوں، وہ کون ہے جس نے غریبوں سے مفت علاج کا حق چھینا؟ وہ کون ہے جس نے غریبوں سے پناہ گاہیں چھینی؟ وہ کون ہے جس نے بھوک سے پریشان حال لوگوں سے لنگر کھانے چھینے؟ وہ کون ہے جس نے ہنستے بستے پاکستان کو مہنگائی کی بھٹی میں دھکیل دیا؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں ازلی بھکاری کہہ کر ہماری غیرت و حمیت کا جنازہ نکال دیا؟ وہ کون ہے جس نے بیرونی سازش کا آلہ کار بن کر پاکستان کو انمٹ زخم دیے؟ وہ کون ہے جس نے تیزی سے ترقی کرتی معیشت کو درگور کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے میرے کسان کی کمر توڑ کر رکھ دی؟ وہ کون ہے جس نے عدلیہ کی نیک نامی کو داغدار کر دیا، جس کی وجہ سے عالمی میڈیا کو کہنا پڑا کہ ہماری عدالتیں بچز آف دا ریچز ہیں؟ وہ کون ہے جس نے طاقت کے نشے میں معصوم عورتوں کے سروں سے ردائیں کھینچی؟ وہ کون ہے جس نے 79 سیاسی کارکنوں پر گولیاں چلائیں؟ وہ کون ہے جس نے پیٹرول کو 150 سے 300 تک پہنچایا؟ ہمارے کپتان کے دور میں بجلی کا یونٹ 14 روپے کا تھا۔ وہ کون ہے جس نے اسے 47 پر پہنچا دیا؟ وہ کون ہے جس نے آٹا 55 سے 155 پر پہنچا کر غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا؟ اور وہ کون ہے جس نے 21 ارب ڈالر کی معیشت کو 3 ارب ڈالر پر پہنچا دیا؟ پیارے پاکستانیوں، فرعون کا دریا میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن اسے ڈوبنا پڑا۔ شداد اگر سینکڑوں سال اپنی بنائی ہوئی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا، مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں اور حکومت کرنے کی تھی، مگر اسے ایک مچھر نے مار ڈالا۔ یزید نے سیدنا حسین کو شہید کر کے لمبا عرصہ بادشاہت چاہی، مگر وہ 3 سال بعد مرا اور نفع یزید غالب بن گیا۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے، مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی پر مجبور ہوا۔ کل کی بات ہے، دنیا کی نام نہاد سپر پاور امریکہ کو دم دبا کر افغانستان سے بھاگنا پڑا۔ غرور، گھمنڈ اور تکبر ایک دن ختم ہوتا ہے۔ آج خود کو ناقابل شکست کہنے والے آخری سانسیں لے رہے ہیں، ان کی موت قریب ہے۔ 8 فروری کو ہم انشاءاللہ ان کو قبر میں اتاریں گے۔ ہمیں تانا دیا جاتا تھا کہ کہاں ہے ہمارے کپتان کی تبدیلی؟ آنکھوں کے بند دریچے کھول کر دیکھو، تمہارے ریاستی جبر کے باوجود آج ساری قوم باہر ہے۔ یہی تبدیلی ہے۔ تم نے کیسز بنائے، قاتلانہ حملے کروائے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، کردار کشی کی، کتابیں لکھوائیں، پارٹی کو توڑا، بلے کا نشان چھینا، ہم پھر بھی یہاں موجود ہیں۔ یہی تبدیلی ہے۔ کپتان نے اس بکھرے ہوئے ہجوم کو ایک قوم بنا دیا، یہی تبدیلی ہے۔ کپتان نے ڈیل نہ کر کے خود کو اس دھرتی کا حقیقی وارث ثابت کیا ہے، اس نے خود کو قائد اعظم ثانی ثابت کر دیا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، ہمارا مرشد ہمارے لیے پابند سلاسل ہے۔ اس نے پہلے اپنا گھر قربان کیا اور آج جان قربان کرنے چلا ہے۔ اس کی یہ جد و جہد اپنے قاسم اور سلمان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ہے۔ ہم ہی اس کے قاسم اور سلیمان ہیں۔ افسوس کہ 23 کروڑ کا یہ ملک اپنے محسن کے لیے نہ نکل سکا، لیکن اب بھی وقت ہے۔ 8 فروری اس قرض کو اتارنے کا دن ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو ذلت کی زندگی چاہیے کہ عزت کی؟ آپ نے سر اٹھا کے چلنا ہے یا سر جھکا کے؟ آپ نے ایبسولوٹلی نوٹ کے بیانیے کو پروان چڑھانا ہے یا امریکہ اور IMF کے وینٹیلیٹر پر رہنا ہے؟ فاطمہ جناح سے غداری کر کے ہم نے ایک داغ لگوایا، قائد اعظم کا پاکستان دولت کر کے ہم نے اپنی غیرت پر دوسرا بڑا داغ لگوایا، عبدالقدیر خان کو رسوا کر کے ہم نے تیسرا داغ لگوایا۔ ہمارا غیرت کا لباس تار تار ہو چکا، ہم نے محسن کشی کی انتہا کر دی، لیکن ابھی ایک محسن باقی ہے، وہ محسن جس نے ہمیں بولنا سکھایا، وہ محسن جس نے ہمیں ایک قوم بنا دیا۔ آج جو کپتان کی بات کرتا ہے ہمیں سب سے قریبی رشتہ دار نظر آتا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، مجھے یقین ہے کہ گوجا کی غیور عوام 8 فروری کو اپنے ووٹ سے ان داغوں کو توڑ ڈالے گی۔ یہ ہماری جنگ ہے اور یاد رکھیے اسے ہم نے ہی جیتنا ہے۔ ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن لیکن تجھ کو
ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ